حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی جوانی میں گلوکار تھا، گانے گاتا تھا، گانا باجا یہ اس کا پیشہ تھا، اور تھا بھی غیر مسلم۔ بڑھاپے میں جا کے اس نے اسلام قبول کیا، جوانی اس نے گویے میں گزاری، اور اس کے پاس پیسہ بھی وافر مقدار میں تھا۔ اس کے فین، اس کے چاہنے والے، اس کے جناب گلے سے نکلنے والی خوبصورت آواز کے متوالے بہت زیادہ تھے۔ جب وہ کسی جگہ پہ اپنی آواز کا جادو دکھاتا تو لوگ کثیر تعداد میں جو ہے اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ توجہ سے چند باتیں میں نے صرف غور و فکر کی کرنی ہے۔ جب بڑھاپا آ گیا نا، اس پہ بڑھاپا، آنکھوں میں بینائی نہیں رہی، کانوں میں سننے کی قوت بھی کمزور ہو گئی، اپنی ٹانگوں پہ صحیح طرح چلنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ مسلمان تو ہو گیا، لیکن جب رب کو راضی کرنا چاہیے تھا اس وقت اس نے اپنے رب کو راضی۔ جب بڑھاپا آیا، وہ خوبصورت آواز بھی چلی گئی، وہ جوانی کا حسن و جمال بھی چلا گیا کہ جس حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب رہتے تھے کہ یار وہ نوجوان کب ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ ہم اس کے حسن کا بھی جناب دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت گانے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہوا کیا؟ جب بوڑھا ہو گیا نا، اب جو اس کے دوست احباب تھے، جوانی کے اس کے یار تھے، اس کے چاہنے والے تھے، ان کے پاس جاتا ہے، کچھ عرصہ وہ بھی اس کی امداد کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا اس کے سارے ساتھ چھوڑ گئے، اولاد اس کی نہیں تھی، بیوی مر گئی، اکیلا تنہا اس کی اپنی جان ہے۔ اب اس کا کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، اس کی تکلیف کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کے غم کوئی بانٹنے والا نہیں ہے۔ ایک دن وہ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے جنت البقیع قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے، جا کر بیٹھ گیا، اور قبرستان میں اس نے بیٹھ کر اپنے رب سے اپنے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں روتی ہوئی آنکھوں سے عرض کرتا ہے، اے میرے کریم اللہ، میں نے اپنی جوانی ایسی ہی گزار دی، میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی، میں نے تجھے یاد نہیں کیا، اب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، آنکھوں میں بصارت نہیں، کانوں میں سماعت نہیں، بازوؤں میں طاقت نہیں، چہرے پہ جوانی کا حسن نہیں، اب میری کوئی سننے والا نہیں، کوئی میرے دکھ درد میرے غم بانٹنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سہارا دینے والا نہیں ہے۔ میرے مالک، میں نے سنا ہے اگر کوئی بھولا رہا غافل رہا، لیکن اس نے پچھلی عمر میں بھی آ کر ضعیف العمری میں بھی اگر تجھے پکارا تو تو نے اس پہ ضرور اپنا فضل فرمایا۔ اب میری پکار کو کون سنے؟ میں کسے اپنے دکھ بتاؤں؟ میں کسے اپنے غم بتاؤں؟ میری تکلیفیں کون بانٹے؟ یا اللہ، اب میں اپنی موت کے قریب، اپنی قبر کے قریب اس قبرستان میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اتنا کریم ہے، اسے یار ہم پکاریں تو صحیح، قسم بخدا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر مسلمان اپنے رب کی یاد میں محو ہو جائیں، اپنے رب کو راضی مسلمان کرنا شروع کر دیں، ہماری مائیں بہنیں قرآن پڑھیں، گھروں کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھیں، تسبیح و تعلیل کریں، رب کا ذکر کریں، رسول اللہ پہ درود پڑھیں، میرے نوجوان بھائی، دوست احباب، میرے بزرگ مساجد کے اندر اپنے بچوں کو لے کے آئیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، اس امت کے
95% جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ختم کر دے. ٹھیک ہے، ہم اپنے رب کی یاد سے دور ہیں، ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں. ہم نے بس اس دنیا کو بنانا سنوارنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. میرے بھائی، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دنیا کی جتنی بھی سانسیں ہمارے مقدر میں ہیں، جب یہ ہماری پوری ہو جائیں تو ان سانسوں کی تکمیل کے بعد جب یہاں سے ہمارا جنازہ اٹھے، مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو، سونا رب بھی راضی ہو. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس بوڑھے پہ جس نے جوانی جناب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گزاری، جس نے جوانی کے اندر اپنی آواز کا جادو لوگوں کو دکھایا، اور ہزاروں کی تعداد میں جس نے اپنے فین بنائے، لیکن اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، اس نے اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا. اب بڑھاپے کا عالم ہے، کوئی سہارا نہیں، قبرستان کے اندر پڑا ہے، روتے روتے اپنے رب سے اپنے دکھ درد جو ہے وہ رب کو بتاتے بتاتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. لیکن اس نے چند لمحوں میں اپنے رب کو یاد کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑا، تو پھر وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. اس نے کیسے کرم کیا، وہ کیسے سنتا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے. اس سے زیادہ تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس سے زیادہ کائنات اندر کوئی بانٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو دینے والا وہی ہے، سب پہ کرم کرنے والا وہی ہے. جب اس کی آنکھ لگی، اس کے وہ بڑھاپے کی عمر میں آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کو اتنے پسند آئے کہ میرے رب نے وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کی طرف سے اذن ہوا، آپ لیٹے ہوئے تھے، رب کی طرف سے اذن ہوا، اے عمر اٹھو اور جنت البقیع قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں ہمارا ایک محبوب بندہ بھوکا اور پیاسا بیٹھا، اسے کھانا دے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، آپ نے جلدی جلدی اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا، فرمایا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا ابھی کھانا تیار کی ہے آپ کے لیے. فرمایا ہم بعد میں کھائیں گے. اسے جلدی سے جناب پیک کرو. اور جب پیک ہو گیا کھانا تو جناب پھر حضرت عمر نے ہاتھ میں لٹکایا نہیں، اس کھانے کو فاروق اعظم نے ادب سے اپنے سر انور پہ رکھ لیا، اپنے مبارک سر پہ رکھا. حضرت عمر جناب چل پڑے اس کی تلاش کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کی مہمان نوازی کے لیے اللہ نے عمر کا انتخاب فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کی جب نظر پڑی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ پہ، تو وہ کانپنے لگا ڈر کے مارے کہ حضرت عمر کی نظر مجھ پہ پڑی تو جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری، چونکہ وہ تابعی تھا، اس نے صحابی کا زمانہ پایا، تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس کے قریب سے گزر گئے، تھوڑے لمحوں کے بعد پھر آپ واپس آئے، کھانا سر پہ اٹھایا ہوا ہے. قربان جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے سلام کیا، اپنے سر سے کھانا اتارا، اس کے سامنے رکھا، فرمایا اے اللہ کے محبوب بندے اس کھانے کو کھا لے. نوجوانوں توجہ سے سننے والی بات ہے، میں خاص کر آپ سے مخاطب ہوں. آپ کی ان چمکتی ہوئی جوانیوں کو میں بچانا چاہتا ہوں، اور توجہ سے ان جملوں کو سننا. حضرت عمر نے کھانا سامنے رکھا، اس نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، وقت کے حاکم، رسول اللہ کا غلام عمر جیسا عظیم انسان مجھے کھانا پیش کرنے کے لیے خود اپنے بابرکت ہاتھوں میں اٹھا کر سر پہ رکھ کے اور خود چل کے میرے پاس آیا ہے. فرمایا عمر خود نہیں آیا، عمر کو تیرے رب نے بھیجا ہے. حضور مجھ جیسا گناہگار بندہ، اور رب نے
آپ کو حکم دیا کہ مجھے کھانا دے کے آئیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میری آنکھ لگی تو بس رب کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا، اذن ہوا، میں آ گیا۔ اس نے کہا حضور والا، وہ ڈھائی مار مار کے رونے لگا۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ کو رب نے مجھے کھلانے کے لیے حکم دیا؟ فرمایا ہاں، اور رب نے صرف تجھے کھلانے کے لیے کھانا دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رب نے ساتھ ساتھ کہا عمر میرا محبوب بندہ بھوکا بیٹھا ہے۔ اس لیے جو ہمارے بزرگ ہیں نا، بالخصوص میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جو ابھی تک غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے جناب بڑھاپے پہ بھی انہیں ترس نہیں آ رہا، ان کی جبینیں ابھی بھی سجدوں کی برکت سے، سجدوں کی نورانیت سے محروم ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو بڑھاپے کو پہنچ گیا لیکن اس نے اپنے رب کی یاد کی فکر نہیں کی۔ میرے بھائیوں دیکھیں، اس نے چند لمحے صرف اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑا تو اللہ نے اس پہ کتنا کرم کر دیا۔